نے کیا خوبصورت لپسٹک، ایک ایک چیز کی تعریف کر کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی، اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں، وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے. یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں، ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے ایسی کی تیسی. یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ریڈی لگا لیں گے، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف، اور اصل کیا ہے آخرت، مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی، اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤ. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا، جنت تو بعد میں ملے گی، کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا، فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا، اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو، بس یہ آخری ہے، آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے نوالا حلق میں اتار لوں، کیونکہ مسافر خانہ ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، شدید بھوک لگ رہی ہے، آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آگے پپو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں، چاچو کا گھر آنے والا ہے، تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ. سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا، پھر کیوں لے گا ٹینشن؟ وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے، یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار، میری ہو وسیم بھائی کی ہو، مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو، رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا، 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں، لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بے وقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں، تم ٹیکسیوں میں جاتے ہو، کوئی بات نہیں یار، ٹیکسی خریدی اس نے، میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی، لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں، اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے، تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے. لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا، گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی. سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا، گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے، وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو، انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں. وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو کوئی نہیں پوچھے گا، تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے، رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے، میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ، اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے، صبح کھانا بھی پکتا ہے، آٹا بھی، دوپہر کا کھانا بھی، رات کا کھانا بھی اسی میں کھاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. تو میں نے کہا یہ دیکھو، ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے ہیں لاشعور میں کیا ہے، مجھے خوف ہے. خوف کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے، مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں اور میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا، تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں. انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا.
حالانکہ کیا تھا, ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں, کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری, اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ. اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ وہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے یہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو, بڑی عمر. حضرت کہتے ہیں جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی, یار میں ابھی بھی میں زندہ ہوں, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ تو بھائی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے, کیونکہ جب آپ 63 کے ہو گے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی, آپ کہو گے یار کس طرح بچ جاؤں میں, اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی. کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے, وہ 99 سال کے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کمبخت یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے, اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ خفی قلبی, اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا غنا. جب ملے گا لوگوں سے, لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا, کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا, رہ کون رہا ہے, میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو, دیواروں کو نیلا پیلا کرو, کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں, بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا تھا دیواروں کو, کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے, جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو